السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. آپ سب کیسے ہو؟ الحمدللہ ہم سب خیر و عافیت سے ہیں. بچوں، ہم آپ کو جو دعائیں اور جو کلمات اور جو کوشچن آنسرس آپ کو سینڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو اچھے سے یاد کرتے ہوں گے اور آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہوں گے اور آپ اس کو اپنے مائنڈ کے اندر سیو بھی کرتے ہوں گے. آلریڈی ہمارے کوشچن آنسرس جو اسلامک نالج تھا اس کے 3 کوشچن آنسرس ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور لائیو کلاس کے اندر ہمارے 4 کوشچن آنسرس لیسن نمبر 4 اور 5 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. لیکن آج جو ہم آپ کو ویڈیو سینڈ کر رہے ہیں وہ ہے لیسن نمبر 4 کا. تو سب سے پہلا ہمارا کوشچن ہے، سوال فرشتے کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اس کو اللہ کی نورانی مخلوق کہا جاتا ہے. ہم نے آپ کو لائیو کلاس کے اندر بہت اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ فرشتے کسے کہتے ہیں اور فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے. وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا تو ہم آپ کو سمجھائیں گے. تو سب سے پہلا کوشچن ہے، فرشتے کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو فرشتہ کہا جاتا ہے. یاد رکھنا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو فرشتہ کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن، فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے کتنے ہیں؟ تو آلریڈی نہ ہمیں پتہ ہے، نہ قرآن کے اندر اس کا کوئی ذکر آیا ہے کہ فرشتے اتنے ہیں، نہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ فرشتے اتنے ہیں. اس لیے اس کی جانکاری، اس کا نالج ہمارے پاس نہیں ہے. تو کس کے پاس ہے؟ کہ فرشتے بے شمار ہے، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. یعنی فرشتے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. ہم وہ جو 4 فرشتے مشہور بتائے ہوئے، اتنے 4 فرشتے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے فرشتے ہیں کہ جن کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پتہ ہے نہیں. ایگزامپل، وہ 4 فرشتے تو ہے ہی ہے، دوسرے 2 فرشتے تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ایک رائٹ ہینڈ کے اوپر، رائٹ شولڈر کے اوپر رہتا ہے اور ایک لیفٹ شولڈر کے اوپر رہتے ہیں. ایک اچھا کام کو لکھتے ہیں اور ایک ہمارے گناہ کو کام کے لکھتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے فرشتوں کی گنتی، فرشتوں کی تعداد کسی کو بھی پتہ ہے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ فرشتے کتنے ہیں. اوکے، آفٹر کوشچن، سوال، مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ ہاں، جس طریقے سے ہم نے مدرسے کے اندر پڑھا ہوگا کہ 4 مشہور نبی ہے، 4 مشہور کتابیں ہیں، 4 مشہور فرشتے ہیں، ہے نا؟ 4 مشہور خلیفہ ہے، 4 مشہور کتابیں ہیں. اس طریقے سے پڑھا ہے. تو یہاں بک کے اندر جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ مشہور فرشتے کتنے ہیں. جیسے کہ ہم کوشچن کرتے ہیں کہ مشہور کتابیں کتنی ہیں، تو ہم بولتے ہیں تورات، زبور، انجیل، قرآن شریف. مشہور نبی کتنے ہیں؟ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے کہ نہیں کہتے؟ اس طریقے سے مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ آنسر، مشہور فرشتے 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ان کی ڈیوٹی بھی ہم نے آپ کو بتا دی تھی لائیو کلاس کے اندر، یہاں پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مشہور جو فرشتے ہیں وہ 4 ہیں. کون کون سے؟ یہاں پر آئیں. مشہور فرشتوں کے نام بتاؤ. یس، کچھ سوال، مشہور فرشتوں کے نام بتاؤ. تو یہاں پر دیا ہے جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام،
حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام اینڈ حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ 4 مشہور فرشتے ہیں. اچھا, ان چاروں کی ڈیوٹی کیا ہے, ان چاروں کا کام کیا ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لا کر نبیوں تک پہنچانا. اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی میسیج ہو ان میسیج کو نبیوں تک پہنچانا ہوتا ہے. کس کی ڈیوٹی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں. اچھا, سیکنڈ نمبر حضرت میکائیل علیہ السلام. تو حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے کہ لوگوں تک روزی پہنچانا اور بارش برسانا. اب روزی کیا ہے کہ لائف پاس کرنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو روزی کہا جاتا ہے. تو لائف پاس کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں تک پہنچاتے ہیں. آ گیا سمجھ میں؟ نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام. اب حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ہے قیامت کے دن سور پھونکنا. یعنی جب دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا, ایمان والا باقی نہیں رہے گا, اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا, میسیج ہوگا کہ اب آپ سور پھونکیے. اس وقت جو سور پھونکیں گے وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام, جس کی وجہ سے پوری دنیا, پورا ورلڈ ختم ہو جائے گا, کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. یہاں تک کہ بلڈنگیں, آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کر نیچے گر جائے گا, زمین بھی پھٹ جائے گی, اور جو پہاڑ ہے وہ کاٹن کی طرح, روئی کی طرح اڑیں گے, اڑتے پھریں گے. کوئی انسان بھی باقی نہیں رہے گا, کوئی جانور بھی باقی نہیں رہے گا. تو یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. پھر سیکنڈ ٹائم سور پھونکیں گے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو زندہ فرمائیں گے, اور پھر میدان محشر کے اندر ان کا حساب کتاب ہوگا, اور اس کے بعد ان کو رزلٹ دیا جائے گا, جس کے رزلٹ کے اعتبار سے وہ اپنے اپنے مقام پر, یعنی اپنی جو جگہ ہے جنت کے اندر, وہاں پر وہ پہنچیں گے. تو یہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی. نمبر 4 حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے انسانوں کی روح کو نکالنا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج آئے کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ, تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح نکال کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں, گویا کہ وہ انسان مر جاتا ہے, کیونکہ اس کی باڈی کے اندر سے روح نکل جائے گی تو انسان مر جائے گا. تو یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے انسانوں کی جان نکالنا, روح نکالنا. اوکے, سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو یہ 4 فرشتے ہیں, ان سب کی ڈیوٹی بھی ہم نے آپ کو بتا دی. آپ کو اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے اور اپنے فرینڈ سرکل کو بھی بتانا ہے, تاکہ ان کے پاس بھی دین کا نالج پہنچے, ہے نا؟ کیونکہ دین کا نالج ہمیں بھی حاصل کرنا ہے, اور جو حاصل کیا ہوا ہے اس کو ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو بچوں, آج ہم نے لیسن نمبر 4 آپ کو فرشتوں کے اعتبار سے جو ہمارا لیسن تھا اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو لیسن نمبر 5 ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے. وہ بھی انشاءاللہ بہت ایزی ہے, اور ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی جائیں گے, اور ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.